اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ان اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ عزیزان گرامی، فضلائے حوزہ علمیہ نجف اشرف و طلباء کرام، توفیق الہی ہے کہ میں اس مجلس عزا سے خطاب کر رہا ہوں۔ مجھے یہ موقع ملا کہ میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ شاید یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میں اس سعادت کو حاصل کر رہا ہوں۔ مجلس عزا ہے، آپ جانتے ہیں کہ مجلس عزا کی ایک خاص روایت اور سنت اور طریقہ ہے کہ فضائل و مناقب و مصائب بیان ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ مجلس عزا میں سید الشہداء کی زندگی کے دوسرے پہلو، جن کی طرف مجالس عزا میں کم توجہ ہوتی ہے، ان کی طرف ہم توجہ کریں اور اس سے ہم رہنمائی حاصل کریں، سبق حاصل کریں اور معاشرے کو اور ملت کو بھی اس درس کی طرف ہم متوجہ کریں۔ میں نے جس آیت کو عنوان کلام قرار دیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ، اور یہ ایک نبی کی زبانی نقل ہوا، نبی فرماتے ہیں کہ میرا مقصد اور میرا ہدف اصلاح ہے جتنی میری استطاعت ہو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ انبیاء کا مشن، انبیاء کا پیغام، انبیاء کا درس اور انبیاء کا ہدف معاشرے کے اندر بگاڑ کا خاتمہ اور اصلاح کو فروغ دینا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اسی مشن کو، جو انبیاء کا مشن تھا، اسی مشن کو لے کر حسین ابن علی نے قیام کیا، جدوجہد کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو وصیت تھی جو سید الشہداء نے اپنے بھائی کو دی تھی، اس کے اندر موجود تھا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ یہ وہی مشن ہے جو انبیاء کا مشن ہے۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج کی انسانیت کے لیے جو سید الشہداء کا پیغام ہے، جو وحی الہی کا مشن، انبیاء کا مشن، سید الشہداء کا جو مشن ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانے اور اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ان کے فضائل و مناقب ہم بیان کرتے ہیں، جہاں ان کے مصائب سے لوگوں کو روشناس کراتے ہیں، وہاں ان کے مشن کو بھی، اور اس مشن سے ہر شخص استفادہ کر سکتا ہے، اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں۔ آج ہمیں جو مسائل درپیش ہیں اپنی انفرادی زندگی میں، مجھ ایک انسان کو، اس سے بھی میں سید الشہداء کے اس پیغام سے استفادہ کر سکتا ہوں، اور جو آج انسانیت کو جو مسائل درپیش ہیں، امت مسلمہ کو جو مسائل درپیش ہیں، جو تشیع کو مسائل درپیش ہے، اور پاکستان کے اندر جو پاکستان کے رہنے والوں کو اور شیعان اہل بیت کو جو مسائل درپیش ہیں، ہم سید الشہداء کے اس پیغام سے اور ان کے اس مشن سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، وہ آفاقی شخصیت تھے، وہ ان بشریت کے رہنما اور امام تھے، تو ان کی زندگی سے، ان کی مشن سے، ان کے پیغام سے
ہم استفادہ کر کے آج دنیا میں زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر میدان میں اصلاح ہم کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء جو ہم مناتے ہیں اس کا ایک بڑا پہلو یہ ہونا چاہیے کہ ہم سید الشہداء کے پیغام کو، جو جیسا کہ میں نے کہا انبیاء کا مشن تھا اور پیغام تھا، اس کو عام کریں. اور آج کا انسان جن مسائل کے اندر مبتلا ہے اور جن مشکلات کے اندر، خواہ وہ اس اسلامی خطے میں رہتا ہے یا دوسرے خطے میں، عالم بشریت کی رہنمائی کے لیے سید الشہداء کے پیغام کو عام کرنا بہت ضروری ہے. شروع ہمیں اپنے آپ سے ہونا چاہیے. میں چاہوں گا کہ جو طلاب اعظام کی توجہ مبذول کراؤں کہ آپ جہاں پہ ہیں وہ حوزہ علمیہ ہے، جو قدیم ترین حوزہ علمیہ ہے، 1000 سال سے زائد ہو چکا. یہ موقع ملا آپ کو، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک عنایت حاصل ہوئی کہ آپ وہاں پہنچیں اور پہنچ کے اپنے آپ کو علم سے، زیور علم سے آراستہ کریں، زیور عمل و اخلاق سے آراستہ کریں، اپنے آپ کو بھی سنواریں، سلجھائیں، اور ملت کو سلجھانے میں جو سید الشہداء کی پیغام کی روشنی میں کردار ادا کریں. بڑا بہتر موقع ہے، بڑا مناسب موقع ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے. محنت کرنا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا شعار اور شیوا ہونا چاہیے ہم طلاب کا جو نجف میں ہیں. اور اپنی عادات و اطوار کو درست کرنا. ظاہر ہے ہم جس معاشرے سے گئے ہیں اس معاشرے میں کوئی بہتر تربیت، اخلاقی تربیت یا اخلاق و عادات و اطوار کے حوالے سے کوئی ہمیں ٹریننگ ملی ہو یا تربیت ملی ہو، ایسا کوئی انتظام خصوصی طور پر موجود نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود کوشش کریں، خود محنت کریں، خود ریاضت کریں، مشق کریں کہ اپنی عادات کو، اپنے اطوار کو اور اپنی ذہنی رجحانات کو درست سمت میں لے جانے کی کوشش کریں، تاکہ ہم ایک اپنے لیے بھی کارآمد ہوں، مفید ہوں، اپنی زندگی کو سلجھانے میں بھی اپنا اچھا کردار ادا کریں، خاندان کی زندگی کو اور اسی طرح اپنے معاشرے کو بھی سلجھانے میں اور اس کو بہتر راستے کی طرف جانے میں اہم کردار ادا کریں. یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہوگی، ذمہ داری اور بہت بڑا سعادت ہوگی اگر اس عمل کو ہم انجام دے پائیں. اگرچہ اس کے لیے زحمت کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے عالم اسلام کو اور پاکستان کو، تشیع کو، میں جس کی طرف زیادہ متوجہ کرتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اسلامی تہذیب کو روشناس کرانا ہے. ہمیں اسلامی تہذیب کے خد و خال کو سمجھنا، جاننا، پہچاننا اور پھر آگے قوم کو، ملت کو، اپنے گھر والوں کو، دوسروں کو اس سے روشناس کرانا اور متعارف کرانا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ بہت بڑی یلغار ہے، یلغار امت مسلمہ پر ہے، یلغار ہے جو تشیع پر ہے، جس سے غیر اسلامی تہذیب کو ہماری زندگیوں میں ڈالنے، داخل کرنے، رواج دینے اور اسلامی تہذیب سے ہمیں ہماری نئی نسلوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں ایک اجمالی انداز میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ وہ جو مسائل ہمارے جوانوں کو درپیش ہیں، جو ہمارے افراد کو، جو خاندانوں کو درپیش ہیں، ان مسائل کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ان کا ماحصل یہ ہے کہ ہم اسلامی تہذیب سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے. جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہے، جتنے بھی نشریاتی ادارے ہیں، جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری ادارے بھی صحیح انداز میں استعمال نہیں ہو رہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جہاں پہ موجود ہیں آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ سید الشہداء کے مشن سے استفادہ کرتے ہوئے
اصلاح کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے آپ سے شروع کریں، اور اپنی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں، اپنی جو تربیتی سرگرمیاں ہیں، تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے، ان کو بہتر سے بہتر کریں۔ اغتنم الفرص فإن الفرص تمر مر السحاب، یہی موقع ہے اور اسے استفادہ کیجیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصلاح کی جو مشن ہے، اصلاح کے لیے نکلا، نانے کی امت میں بگاڑ تھا، معاشرے کے ہر شعبے میں بگاڑ تھا۔ میں جہاں پہ موجود ہوں، میں عالم اسلام کی بات بھی کر سکتا ہوں، اور ہم کرتے ہیں، اور عالم اسلام کے بگاڑ کی اصلاح کے عمل میں ہم بھی اپنی استطاعت تک شریک ہیں۔ جہاں امت مسلمہ میں بگاڑ ہے، جہاں انسانیت بگاڑ کا شکار ہے، اس کے لیے بھی ہم کوشاں ہیں کہ انسانیت کو راہ راست پر لانے میں سید الشہداء کے کردار سے، ان کی مشن سے، ان کی جدوجہد سے، ان کے قیام سے استفادہ کر کے انسانیت کو اس کی طرف رہنمائی کریں۔ آج اگر پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں صورتحال بہت ہی خراب ہے۔ وہ خرابیاں اور وہ بگاڑ جو سید الشہداء کے دور میں تھے، جن کی آپ نے نشاندہی کی، جس کی آپ نے منظر کشی کی، اب میں نہیں اس کی طرف جا سکتا، تفصیلات ہیں، آپ جانتے ہیں جو منظر کشی کی، جو حضرت نے تصویر کشی کی ہے اور متوجہ کیا آپ نے، تو وہ اس قسم کے بگاڑ، خرابیاں، برائیاں معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان کو دور کرنے کے لیے ہم کوشاں ہیں، خواہ وہ نظام کے اندر ہو، سسٹم میں خرابیاں ہوں، یا وہ معاشرے کے اندر خرابیاں ہوں۔ اور تشیع کو بڑی مدت سے سامنا ہے بحرانوں کا اور مسائل کا، اور الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ ان بحرانوں سے تشیع کو، مکتب تشیع کو، جو بیرونی یعنی تشیع سے باہر سے جو اس کو مشکلات ہیں اور مسائل کا شکار ہے، ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ہم کردار ادا کریں۔ ہم نے کردار ادا کیا، اور الحمدللہ جن سازشوں کا کوشش تھی یہاں مکتب تشیع کو کمزور کرنے کی، مکتب تشیع کو نیچے لا کر ان کو بعض گروہوں اور ٹولوں کے ساتھ ملانے کی، ہم اس سے نکل چکے۔ آج ہم مین سٹریم میں موجود ہیں، آج ہم امت مسلمہ کے قومی دھارے میں موجود ہیں، آج ہم مذہبی دینی جماعتوں کے مین مسند صدارت پر ہم بیٹھے ہیں، اور جو سازشیں تھیں تشیع کے خلاف، ان کی حیثیت اور عظمت کو کم کیا جائے، ان سازشوں کو اور ان کوششوں کو، ناپاک کوششوں کو ہم ناکام بنا چکے۔ ابھی کل پرسوں جو اجلاس ہوا ملی یکجہتی کونسل کا، وہ ہماری صدارت میں تھا، اور اس طریقے پہ ہم ایک مین دھارے میں موجود ہیں۔ تشیع کی وقار اور عظمت کی حفاظت کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی، اور آج ہم میں سمجھتا ہوں کہ ایک عظمت کے ایک مقام پہ مکتب تشیع موجود ہے، جہاں سمجھا جاتا تھا کہ تشیع ایک گروہ ہے جس کا کوئی محدود سوچ ہے، محدود سرگرمیاں ہیں۔ ہم نے آج تشیع کو مین دھارے میں ڈالنے میں ہم کامیاب ہوئے۔ آج امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں، یا پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں، نظام سے لے کر سوسائٹی اور معاشرے تک، اس میں ہمارا رول اور کردار ہے۔ تشیع سید الشہداء، تشیع کی جو کوششیں ہوئیں، اس کی عظمت کو اور اس کی حیثیت کو کم کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ تشیع کی جو حقوق ہے، آزادیاں ہیں، ان آزادیوں کو بھی کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک مدت سے یہ عمل جاری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا عزاداری سید الشہداء ہماری شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے۔ شہری ہیں ہم پاکستان کے شہریوں کو جو حقوق حاصل ہے
وہ حاصل ہے، جو بنیادی حقوق ہیں وہ ہمارے موجود ہیں، اور اس کے خلاف کوئی اقدام غیر قانونی ہوگا اور قانون کے خلاف ہوگا۔ آج مجالس اعضاء کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عزاداری سید الشہداء کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ مکتب تشیع کے تحرک کو روکنے کی کوشش ہے، جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور ہم اس کے خلاف اس کے لیے بڑے علمی انداز میں، منطقی انداز میں، مہذب انداز میں اور ایک پرامن انداز میں اس کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کوششیں ہیں وہ ناکام ہوں گی، جیسے دوسری سازشیں اور کوششیں تشیع کو دوسرے یا تیسرے درجے کا شہری بنانے کی ناکام ہوئی، اسی طرح یہ کوششیں بھی ناکام ہوں گی۔ اس میں سب سے مین رول آپ ادا کر سکتے ہیں۔ طلبہ کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، اختلاف نظر اپنی جگہ پر، لیکن جو اخلاقی تقاضے ہیں اختلاف نظر کے، اس کو مد نظر رکھنا، آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت اور پیار سے رہنا، اپنے مقصد اور ہدف کو ترجیح دینا اور اس پر سب کا متفق ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ جس خیال کے حامی ہیں، آپ جس رجحان کے حامی ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن تشیع کو جو مشکلات پاکستان کے اندر درپیش ہیں، ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ سب کو ایکا کرنا ہوگا۔ یہاں جہالت کو فروغ دینے، مرجعیت کی حیثیت کو کم کرنے، جو بہت بڑا ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے مسلمہ تشیع کا، اور میں کہتا رہتا ہوں عام میں کہ دارالافتاء ہیں، فتویٰ دینے والے مفتیان کرام موجود ہیں، میں سب کو جانتا ہوں، میں ان کے مدارس اور مراکز میں جانتا ہوں تمام مکاتب فکر کے، لیکن جو مرجعیت کا جو ادارہ ہے، یہ تشیع کا امتیاز ہے۔ اس کے خلاف باتیں کرنا اور اسی طریقے پہ تشیع کے حقائق سے انکار کرنا، پہلے تو کوئی انحرافات تھے یا لغویات تھے یا خرافات تھے، ہم نے کہا اصلاح کر لیں گے، طریقے سے اصلاح کریں گے، لیکن اب تو صورتحال یہاں پہنچ چکی کہ کفریات اور الحاد کھلے انداز میں منبر حسینی سے سامنے آ رہا ہے۔ اس کو روکنا، آپ موجود ہیں مرکز علم میں، جہاں پہ علمی بنیادوں پر جو تشیع کی خدمت کی ہے حوزہ علمیہ نجف اشرف نے، اور جس طریقے پہ علم کی آبیاری کی ہے، اس کی بڑی تاریخ ہے، اس کو دہرانا مقصود نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں، اس سے فیض حاصل کر کے آنا اور کسب فیض کر کے آنا، اور یہاں آ کر قوم کی رہنمائی کرنا اور مکتب تشیع کی عظمت اور قوت اور توانائی کے لیے کام کرنا، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم انشاءاللہ یہاں پاکستان کے اندر ہماری کوشش ہے، تشیع کے اندر وحدت تو ہمارا اولین کام ہے، اور ہم نے کوئی شخص اس سے شاکی نہیں ہو سکتا کہ ہم نے اتحاد کو فروغ دینے میں اپنا کردار، میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں بنتا، کسی کی توہین نہیں کرتا، کسی کے خلاف کوئی بیہودہ بات سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے تمام کا احترام، لیکن موقف وہ جو تشیع کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے، اس کو آگے بڑھانا، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، اور آپ سب کا فریضہ ہے، مانتے جس کو آپ ہیں وہ مانتے رہے، لیکن تشیع اور مکتب تشیع جن مشکلات میں دو چار ہے، ہم تو میں نے کہہ دیا کہ ہم عالم اسلام کے مسائل میں بھی ہمارا رول ہے، انہی دنوں میں جو ہماری طرف سے بیانات صادر ہوئے وہ عالم اسلام کے حوالے سے ہے، اور اسی طریقے پہ پاکستان کے اندرونی حالات اور مسائل کے حوالے سے ہم غافل نہیں ہیں، ہم تمام مکاتب فکر کے ساتھ ہمارا تعاون اور احترام کا رشتہ ہے، اور تشیع کے خلاف جو سازشیں ہیں اس کو ناکام بنانے میں ہمارا ایک رول رہا، اور اب یہ رول اب بھی بنے گا، تو اس کے لیے اور ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے آپ کو بھی آمادہ و تیار رہنا چاہیے، کوئی قربانی اگر مکتب تشیع کے لیے، عزاداری سید الشہداء کی آزادی اور فروغ کے لیے اگر کوئی مکتب تشیع کوئی قربانی دینی پڑے تو ہم اسے دریغ ہرگز نہیں کریں گے، اس لیے کہ کربلا ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اپنے ہدف کے لیے کسی قربانی سے دریغ مت کرو۔ یا روح المشتاق الشوفتہ روحی
طلوع الموت حسين زيارته روحي مشت